إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. محترم حاضرین کرام، علماء کرام، حاضرین مجلس، جو تنہا تنہا ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی عبادت کا مستحق و حقدار، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور انبیاء درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، بالخصوص آخری نبی سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، سید العرب والعجم، سید ولد آدم یوم القیامہ، صاحب السیرہ فی الخلق والخلق، لم یکن مثلہ قبل ولا بعد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سلسلے میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی تھی یہ دشمنوں نے گواہی دی، ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں۔ پیارے نبی کیسے تھے؟ وہ ایسے تھے جیسے اللہ نے چاہا، جیسے رب ذوالجلال نے پیدا کیا تھا، آپ کے جیسا نہ کوئی پیدا ہوا نہ قیامت میں کوئی پیدا ہونے والا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اپنے باپ آدم علیہ السلام سے اونچا مقام پایا۔ یہ خوش نصیبی کی بات آدم علیہ السلام کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی کہ وہ ہمارے نبی تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء کو بھی فخر ہوگا کہ قیامت کے دن امت محمدیہ پر تمام امتوں کو فخر ہوگا اس بات پر کہ اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اور آپ امتی، جن کے لیے جن پر اللہ نے فضل کیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے احسانات ہم پر کیے، محسن انسانیت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے عمل کر کے بھی بتایا، کہہ کر نہیں، جو قرآن حدیث پڑھ کر بھی بتایا، سکھایا صحابہ کو۔ آپ کے جیسا کوئی معلم دنیا میں نہیں آیا، آپ کے جیسا کوئی سمجھانے والا نہیں آیا، آپ کے جیسا کوئی مربی دنیا میں نہیں آیا، آپ جیسا
کوئی دوست دنیا میں نہیں آیا. آج کوئی بھی رشتہ ایڈ کر لیجیے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابلیس نے بھی گواہی دی, ابلیس نے بھی ہتھیار ڈال دیا آپ کے ساتھ ہمیشہ کی قیامت تک کے لیے. قیامت تک کے لیے ابلیس نے ہتھیار ڈال دی اللہ کے دربار میں. اس نے کہا تھا الا عبادک منهم مخلصین, اے اللہ تیرے نیک بندے, تیرے انبیاء, تیرے اولیاء, تیرے صدیقین, شہداء, صالحین ایسے ہوں گے. میں میرا دوست اللہ نے کہا تیرا چل بھی نہیں سکتا, تیرا کچھ چل ہی نہیں سکتا, تو ہے کون, تیری حیثیت کیا, مچھر کے پر کے برابر دنیا نہیں ہے تو کیا, یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں خطرہ نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سچ فرمایا, اگر کوئی حیثیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ جو ہے بہت کچھ دکھا دیتے اللہ. اس نے تو کچھ بھی دکھایا نہیں. جو ناکام ہونے والا کیا دکھائے گا, دکھایا ہے دنیا کو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے. اس آخرت کا نقشہ کھینچ کے بتایا, جہنم کو سامنے بتایا, صحابہ کو ایسے لگتا تھا گویا ہمارے سامنے ہے, جنت ہمارے سامنے. جب جنت کا ذکر آتا تو باغات, نہریں وغیرہ جاری کر دیتے اللہ تعالیٰ. اللہ کے نبی کا اشارہ ہوتا, ادھر سے بدلی آتی, بارش نازل ہوتی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں. چاند کے 2 ٹکڑے کر دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے. جب ہاتھ رکھتے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی جو ہے انگلیوں سے چشمے کی طرح اڑ پڑتا. یہ سب طاقت کی پاور کہاں سے, اللہ رب العالمین نے عطا. تو اس کی شان کن فیکون کی طاقت رکھنے والی ذات نے پیارے نبی کو اتنا بہترین بنایا تھا. بچپن سے جب پیدائش ہوئی روشنی پھیل گئی. والدہ نے دیکھا, آمینہ نے, اللہ اکبر, کہ پوری دنیا کو روشن کر دی. اتنے پیارے نبی پر الزام لگایا جا رہا ہے آج. اے یہودیوں, اے نصارہ, اے کفار و مشرکین, وہ بڑے بڑے چلے گئے تمہارے کوٹ کو, بہت بڑے بڑے فرعون اس امت کا فرعون چلا گیا جس نے پیارے نبی کو گالی دی, پیارے نبی کو مارا تھا. سجدے کی حالت میں بھی سب سے چیلنج کیا کہ اللہ کے نبی کا جو ہے گردن مڑ ہوگا. جبریل علیہ السلام آئے اور یہ بولا دیا, سنت و زبا دیا. اس نے خود پیچھے ہٹ کر کہا اگر میں اور آگے بڑھتا تو ایک بہت بڑا اونٹ آیا تھا مجھے کھانے کے. کوئی اونٹ نہیں, سید الملائکہ جبریل علیہ السلام. اللہ کے نبی کے آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے, اوپر سے جو ڈائریکٹ اللہ نے مدد کی. آگے پیچھے بائیں دائیں دائیں سے جو ہے ملائکہ سے ملائکہ, اور صحابہ کی شکل میں ابو بکر تو عمر, اللہ اکبر, وہی عمر جو قتل کرنے نکلے تھے. اللہ کے نبی کے اخلاق کے سامنے ہتھیار ڈال دیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ. 18 مرتبہ کوشش کی, تمام نے گواہی دی, مکے والوں نے گواہی دی, مدینے والوں نے گواہی دی, منافقین نے بھی گواہی دی, یہ سچا نبی. ہم ہی اس کو آزما رہے, ہم ہی دارالندوان میٹنگ کر رہے. یہودیوں نے بھی گواہی دی. اس بکری کے گوشت میں جس میں جو ہے زہر ملایا گیا تھا, اس نے بھی بتا دیا اللہ کے نبی کو اس میں زہر ہے. کس نے بتایا؟ اللہ رب العالمین کو. جو بندہ اللہ سے ڈائریکٹ آن لائن رہتا ہے اللہ اس کو سب کچھ بتا دے. ہم آن لائن صرف کس میں رہتے ہیں؟ سوشل میڈیا میں. آن لائن رہیں تو قرآن حدیث کو دیکھیں, قرآن کو سنیں. بہترین ماشاء اللہ کس کی اطلاع چاہیے, کس کی اطلاع چاہیے, لیکن محمد رسول اللہ جیسا کوئی نہیں پیدا ہوگا پڑھنے میں. آج گالیاں دیتے ہو, ممبر محراب کو سنبھالتے ہوئے اللہ کے نبی کو گالی دیتا ہے, یہ آپ کو کچھ بھی نہیں آتا تھا. نعوذ باللہ. اسی لیے دیکھے کہا اس میں بھی گھر میں اڑا دو. دیکھنا ہے تو یہ دیکھیے, سیکھنا ہے تو یہ سیکھیے کہ کون کون دشمن ہے پیارے نبی کا. آج بھی کہتا ہے اللہ کے نبی کو کچھ بھی لکھنا نہیں آتا تھا, تیرے باپ دادا کو نہیں آتا تھا. پیارے نبی کو سب آتا, اتنا بہترین کلام سکھایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کس نے پڑھایا تھا؟ ابو بکر عمر کو کس نے بنایا تھا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے امی کہہ کر کہا میرا نبی امی ہے, لقب پایا ہے, صرف لقب پڑھایا ہے میں نے, جبریل کو واسطہ بنایا ہے میں. اللہ اکبر, اللہ
वादा को तुमने नहीं पहचाना, तुम क्या अल्लाह के नबी को पहचाना? तुम बापों को मारने वाले, बापों की नाक काटने वाले, इज्जत को नीलाम करने वाले तुम लोग, तुम अपनी आखिरत बर्बाद करने वाले आज अल्लाह के नबी के खिलाफ बोल रहे। तो कोई भी हो नाम, हम नाम नहीं लेंगे, हमें नाम से कोई, किसी के नाम या किसी के जात से हमें कोई दुश्मनी नहीं। सिर्फ अल्लाह ने कहा, जिसको अबू कहा हम उसको अबू कहेंगे बस। जिसको अल्लाह ने माकिरीन कहा हमको माकिरीन कहें, जिसको अल्लाह ने मुनाफिकीन कहा हम उसको कहेंगे। हम किसी को नहीं कहेंगे कुछ भी, हमारा किसी से लेना देना नहीं। जो अल्लाह का है वो हमारा भाई है, हम अल्लाह के बंदे हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। उम्मती होने में से एक हम दीनी रिश्ता है हमारा, खूनी रिश्ता भी है, ससुराली रिश्ते भी हैं। जिसको जिसको अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह से जुड़कर, अल्लाह के करीबे से जुड़कर ये रिश्ते बने हैं। अल्लाह के नबी ने यही पैगाम दिया, अपनी ज़बान से भी, अपने अखलाक से भी। प्यारे नबी की गवाही कौन दी है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। ऐ अल्लाह के नबी, आपके अखलाक की गवाही रब्बुल जलाल देता है आज से। चले थे अल्लाह के नबी को मिटाने के लिए, अल्लाह के नबी की औलाद को मिटाने के लिए, फातिमा को मिटाने की कोशिश की, ज़ैनब को मारा गया। अल्लाह के नबी के पूरे रिश्तेदारों को कत्ल, एक के बाद एक कत्ल किया। करबला को बुलाकर भी हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद किया। किसने? प्यारे नबी के घरवालों ने। इतने बड़े इल्जाम फिरा फिरा के अल्लाह पर, ने तो प्यारे नबी पर क्या किया अल्लाह ताला ने? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया बताइए? इसलिए देखिए, दुश्मनी कह रहे हैं कि उनको सजा दो। और यहाँ की लड़कियाँ, हमारी बहनें, हिंदू बहनें, अल्लाह उनको हिदायत दे, अल्लाह हिदायत, कलमा पढ़ने की तौफीक दे। सिर्फ इनके जुल्म को देखकर कलमा नहीं पढ़ रहे, वरना अल्लाह के नबी का इंसाफ देखकर कलमा पढ़ते। अल्लाह के नबी के अखलाक को देखकर, अल्लाह ने के नबी ने सच फरमाया, तराजू में कल क़यामत के दिन तौहीद, अल्लाह का तक़वा और अच्छे अखलाक सबसे भारी होंगे। हमारी इबादतें नहीं, हमारा माल खर्च करना नहीं, क्या होंगे? अल्लाह का तक़वा और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक। अल्लाह से हम भीख मांगे, अल्लाह हम मोहताज है मालिक, ना हमारे अंदर तक़वा है, ना हमारे अंदर अखलाक है, इबादतों में तो बहुत पीछे हैं, उसका मज़ा ही नहीं है। जो मज़ा अल्लाह के नबी की आंखों की ठंडक है नमाज। आज हमारे आंखों की ठंडक क्या है? दुनिया है, दुनिया के असबाब, अल्लाह की बला, अल्लाह की बला। नौजवानों, ये जवानी बनती जा रही, बुढ़ापा मिलने वाला नहीं। पूछिए बुजुर्गों से, कितनी मेहनत की उन्होंने यहाँ पहुँचने की। तो वहाँ खेल के मैदान में जवानी, तो वहाँ फला फला जगह जवानी। ये जवानी रब की इबादत में गुजरना चाहिए, ये जवानी यहाँ मसाजिद में गुजरना चाहिए। आज हरमैन शरीफ में भी महफूज नहीं है, ना कोई मस्जिद महफूज है। यहाँ भी चैटिंग करते हैं, यहाँ भी आके दुनिया की बातें हम करते हैं। नऊज़ुबिल्लाह। ये मसाजिद, अल्लाह के नबी ने उस वक्त को, उस आराबी को समझाया था कि देखो, ये मस्जिदें जो है सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए, तिलावत के लिए। प्यारे नबी के अखलाक देखिए, वो बद्दू जिसने पेशाब किया था, अल्लाह के नबी के अखलाक देखते से सहाबा मारने के लिए रोका, ऐ सहाबा रोक, रुक जाओ, ये बद्दू है, समझना नहीं, इसको नहीं मालूम। फिर आपने बुला के कहा कि देखो भाई, ये जो है मस्जिद इसके लिए नहीं बनाई। तो उसने फौरन हाथ उठाकर कहा, अल्लाहुम्मा रहमनी वरहम मुहम्मदा, कहा अल्लाह मुझ पर, ये प्यारे नबी पर रहम फरमा और किसी में मत कर। ये मुझे मारने के लिए आए, इस नबी ने मुझे समझा दिया, दो लफ्ज़ों में समझा दिया कि तेरी रहमत कितनी वसी है, तूने मुझे किस मकसद के लिए पैदा किया वो भी बता दिया इस नबी ने, दो जुमले में। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उस नबी की उम्मती हैं हम। अशर्म है कि आज टाइटल लगाकर इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, टाइटल लगाकर शराब पी जा रही, सूद का नाम कुछ और रख दिया, शराब का नाम कुछ और रख दिया।
ہے تو وہی پیارے نبی نے کچھ پیشن گوئی دی تھی نا، یہی دی تھی اللہ نے اسی دنیا کے بارے میں اور آنے والی اس قیامت کے بارے میں گواہی دی تھی پہلے، اخلاق سے بھی دی، اور سب سے بڑی دعوت اخلاق سے پھیلی ہے، اخلاق سے۔ ہندوستان جو عرب آئے تھے صحابہ کرام، کہیں کیرلا میں جا کے دیکھیے خبریں ہیں صحابہ کی، پھر صحابہ پہ الزام لگاتے ہیں صحابہ نہیں آئے تھے، ان کی آئے تھے، ان کے کون آئے تھے؟ وہ آپ کے بزرگ آئے تھے، آپ کے اولیاء، آپ کے آئے تھے، اللہ کے اولیاء صحابہ۔ سب سے بڑے اولیاء کون تھے اس امت کے؟ صحابہ کرام۔ پیارے نبی سب سے بڑے ولی تھے، رسول ہونے کے ساتھ ساتھ رسول پلس نبی، اللہ اکبر، پلس پلس پلس، پورا پلس ہی پلس تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی، الف سے لے کر یا تک۔ پیارے نبی ایک دھبا داغ نہیں لگا سکتے، پوری غلاظتیں ان میں تھی، ابو جہل میں، عقبہ بن ابی معیط میں، نضر بن حارث میں، فلا فلا میں، ابو لہب میں، ٹوٹ ٹوٹ کے بھری تھی ابو لہب میں، رشتے دار ہو کے بھی نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، رشتے دار ہو کے چاچا ہو کر نبی کی پیدائش پر خوشی منائی، نبی کے مشن سے محبت نہیں تھی، کچھ فائدہ نہیں۔ جشن مناتے ہیں، مناؤ، نبی کی وفات پر مناتے ہو، کل اللہ بتائے گا تمہیں کہ نبی کی وفات پر جشن مناتے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج کوئی اور نہیں دیکھیے، ان کے بڑے اعلان کر رہے ہیں، ان کے بڑے ہیں، بڑوں کو سب معلوم ہے، جا کے پوچھیے قرآن حدیث میں کیا ہے، ہم بتائیں گے۔ بڑوں کو بڑے ہوتے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ بڑا اس لیے بناتا ہے کہ وہ بڑے ہوتے ہیں، تجربے کار ہوتے ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے تمام اسلاف کو، ہمارے جو بھی رشتے دار، خاندان والے، پوری دنیا والے جو بڑے ہیں اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، غریب رحمت کرے ہمارے آبا اجداد اسلاف پر، سب پر اللہ تعالیٰ غریب رحمت کرے، قبروں کو نور سے اللہ بھر دے، ہماری قبر کو بھی اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے، ایمان کی دولت عطا فرمائے، وہ پیارے نبی کے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے گواہی دی، اس گواہی کے بعد کیا ہے بچہ بتائیے؟ پیارے نبی کی گواہی، آج دشمن اور ہم ہیں کہ ہم بول بھی نہیں سکتے، وہ جملے نہیں لکھ سکتے نبی کے لیے، آج کامنٹ کرتے بڑے علماء کہ ایسا، اللہ بتائے گا ایسا، گواہی رب دیتا ہے۔ گواہی کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو جو بندے اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ دکھاتے نہیں ہماری طرف، نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال، نہیں، نیکی کر اسلاف کہتے تھے دریا میں چھپا دے، اوپر کی مطلب زمین کے دریا میں ڈال، ہمارے اسلاف سچ کہتے ہیں۔ پیارے نبی نے یہی تو کیا، کبھی کہا میری تعریف مت کرو، کہا رب کی تعریف کرو، رب ذوالجلال کی، وہ تعریف مجھ سے۔ کہیں اللہ نے نہیں کہا میرے نبی کی تعریف کرو، کہا میرے نبی پر درود پڑھو، سلام بھیجو، وہ محسن انسانیت تھے، کہا میرے نبی اس بات کا مستحق ہے، قابل تعریف میں ہوں، میرا نبی درود و سلام کا مستحق، میں خود رحمتیں بھیجتا ہوں۔ اللہ اکبر، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اکبر، قیامت تک درود پڑھیں گے، صرف مسلمان نہیں، جن و انس نہیں، یہ پوری کائنات کی تمام مخلوق سوائے یہود و نصارہ کے کفار و مشرکین۔ اللہ اکبر، جمعہ کا دن میں دیکھا پیارے نبی نے کہا جو کثرت سے درود پڑھے گا اس کو میری جنت میں مقام ملے گا، میری صحبت ملے گی، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے، چاہے عبادتیں کمزور ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی بھرپائی کریں گے اخلاق سے۔ اللہ اکبر، معاملات میں کتنے بھی ہم گرے ہوں، اللہ کے نبی نے کہا اخلاق اچھے بنا دو، مسکرا کے بھی لو، اچھا معاملہ کرو، جانوروں پہ بھی رحم کرو، اس نبی نے تعلیم دی، جانوروں پہ بھی رحم کرو۔ ایک بلی کو ستانے والی کہا جہنم میں چلی گئی، جو تہجد گزار تھی، صدقہ و خیرات میں آگے تھی، لیکن کہا ایک بلی کی وجہ سے، وہی ایک کتے کو پانی پلانے والا جنت میں چلا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا پہلے اخلاق کے پیارے نبی نے چلتے پھرتے اخلاق کی تعلیم دی۔ نبی کو دیکھ کر دشمن کہتے تھے یہ سچا نبی ہے، ہم چھوٹے، کان لگا کر سنتے تھے، کان لگا کر، اللہ اکبر، گواہی دیتے تھے یہ سچا نبی ہے، یہ جھوٹا نہیں ہے، اس کے اخلاق بھی ہم سے بہتر ہے۔ ایسا ہم نے دیکھا ہی نہیں آج تک۔ الحق ما شہدت به الاعداء،
نبی کی گواہی ہم سے پوچھتے ہو؟ ہاں ہم نے مت پوچھو اے ہندوستانی لوگوں، اے دنیا کے لوگوں، آج جو اسلام کا نام لے رہے ان سے مت پوچھو، قرآن حدیث کو دیکھو، قرآن حدیث کو پڑھو، کیونکہ وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں۔ یہود و نصارہ کو معلوم ہے، ان کی تورات بھی یاد ہے، ان کو قرآن بھی معلوم ہے، صرف انہوں نے کہا نہیں، اس پر عمل نہیں کریں گے۔ یہود و نصارہ غیر المغضوب، اللہ نے کہا اللہ کا غضب اس لیے ہوا، انہوں نے کہا اللہ ہم نے پڑھ لیا، ہم عمل نہیں کریں گے، یا بعض پر کریں گے بعض پر نہیں کریں گے، اسی لیے تو لعنت کی گئی ان پر۔ نصارہ گمراہ ہے، یہودیوں نے ان کو بہکا دیا، شاؤل نامی یہودی نے بہکا دیا، اللہ کو نہیں معلوم، عیسیٰ کو نہیں معلوم، بندہ کو نہیں معلوم، رب کو نہیں معلوم، دنیا کیا ہے نہیں معلوم، ماں کو نہیں معلوم، باپ کو نہیں معلوم، نعوذ باللہ، جو اللہ نہیں معلوم تو کچھ بھی نہیں معلوم، رسول نہیں معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم۔ اسی لیے انہوں نے جب اپنے نبی کو نہیں مانا تو پیارے نبی کو بھی قیامت سے قریب آئیں گے انشاءاللہ، کیونکہ نصارہ بڑی محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت ہے، مال خرچ کر رہے ہیں، اپنی زندگی خرچ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، بڑے بڑے ماشاءاللہ، اس لیے کہہ رہا ہوں وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے نسل تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی امتی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے سب ایمان لائیں گے، اللہ کے نبی نے گواہی دی، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر نبی گواہی دیں گے، لیکن یہودی نہیں لائیں، یہودی اگر ان کے باپ دادا بھی آ جائیں تب بھی بولیں گے نہیں، کیونکہ مہر لگا دی ہے رب نے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی فکر تھی، اتنے اچھے اخلاق تھے، طائف والوں کے دیکھیے مار کھا کے ہاتھ اٹھایا، کہا اللہ ان کو ہدایت ہے تو نہیں مانو، ان کو ابھی تک انہوں نے پہچانا نہیں، جب پہچان لیں گے مجھے امید ہے تیری ذات سے کہ اللہ میں نے جو دعوت کا کام نہیں کیا، کہا امید ہے کہ ان کی نسلیں آگے آنی ہیں انشاءاللہ۔ وہی محمد بن قاسم ثقفی طائف اور آدھر سندھ کا علاقہ ہوتا ہے رحمہ اللہ، بڑی کا رحمت کرے، محمد بن قاسم سندھ کے علاقے کو فتح کیا، وہی طائف کا بچہ تھا، 17 سالہ نوجوان، یہی 17 سالہ دو تھے بھائی جنہوں نے ابو جہل کو مار دیا۔ آج بڑے بڑے ہو کر ہم لوگ، اللہ ہدایت دے ہمیں، توفیق دے ہمیں، ماشاءاللہ آج بھی ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے جو ہے نوجوان ایسے ہیں ماشاءاللہ جو اس توحید کے گھر میں آتے ہیں، توحید کی باتیں سننے کے لیے، پیارے نبی کی باتیں سننے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ دوسری مسجدوں میں توحید کے نام پر شرک کی دعوت دی جا رہی ہے، سنت کے نام پر بدعت و خرافات کی دعوت دی جا رہی ہے، یہ توحید کے مرکز ہیں، یہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گے، جب تک ایک ایک اللہ 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 کہنے والا، اللہ اللہ بولیے، خدا مت بولیے، ایشور بھگوان مت بولیے، اللہ کا نام وللہ الاسماء الحسنی، پیارے نبی کی زبان پر ہمیشہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ ہوتے تھے۔ ام المؤمنین ماں عائشہ کہتی ہیں ہمیشہ ذکر کرتے ہیں، اتنے اخلاق بھی اچھے، کردار بھی اچھا، زبان بھی اچھی، دل بھی اچھا، جسم بھی اچھا، روح بھی پیارے نبی کی پیاری تھی، موتیاں جھڑتی تھی، موتیاں گننے والا گنتا تھا، شمار کرتا تھا کتنے الفاظ کہے، اللہ اکبر۔ ہم سے بکواس کرتے ہیں، بکواس لکھتے ہیں، بکواس بولتے ہیں، بکواس کچھ لکھنا ہے تو اللہ کی تعریف لکھی، اللہ کی بولنا ہے، درود پڑھنا ہے، پیارے نبی پر سلامتی بھیجیے، سلامتی ہم پر سلامتی نازل ہوگی، رحمت نازل ہوگی، ہم محتاج ہیں رب الجلال کی رحمتوں کے۔ احسان کرنا ہے ان غریبوں پر، یتیموں پر کیجیے، ایک یتیم کو بھی پال لیں گے انشاءاللہ جنت میں صحبت کی گارنٹی کے بعد، ایک بیوہ کی مدد کریں گے، کہا اللہ کے راستے میں لڑنے والے کا ثواب، دن رات تہجد یا روزہ رکھنے والے کا ثواب، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور بڑا احسان اگر کسی بیوہ سے نکاح کر لو جیسے پیارے نبی نے کیا، جنت الفردوس میں نبی کی صحبت ہے، یہ احسان تھی، یہ اخلاق تھے اللہ کے، صرف مدد نہیں کیے، ہر طرح مدد کیے، لے کے گئے جنت، سودا کو بھی، خدیجہ کو بھی، عائشہ کو بھی، دیگر تمام امہات المومنین کو، سودا کو بوڑھی ہوئے بلکہ چھوڑنے کا ارادہ کیے، کہا نہیں اللہ کے نبی یہ جنت میں بھی آپ کی بیوی، سودا نے بھی قربانی دی، میں عائشہ کو میری باری دے، اتنے اخلاق پیارے نبی کے گھر والوں کے بھی آتے۔ اللہ اکبر،
بیوی ہے تو ایسی، ماں ہو تو ہماری ایسی، باپ ہو تو ایسے پیارے نبی جیسے، روحانی باپ، روحانی باپ جو ہمارے جسمانی باپ سے بھی بڑے قریب، سخی، جو بھی آپ جتنے اخلاق سنتے ہیں دنیا میں وہ پورے اخلاق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے کہا علی سے لے کر یاد نصارہ کی اس نے مائیکل ہارٹ نے جو کتاب لکھی تھا 100 پہلا مقام دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. عیسائیوں نے کہا تو عیسائی ہو کر عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑتا ہے. کہا میں نے دیکھا تم عیسیٰ کے لیے جان نہیں دے سکتے، محمد رسول اللہ کی امتی محمد کے نام پہ جان دینے کے لیے تیار. یہ نبی سے تھوکتا ہے، لپٹ کے اپنے جسم پر مر لیتے ہیں. اللہ اکبر. عروہ ثقفی نے جہادت دی تھی، میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے، رومی بادشاہ فلاں فلاں فلاں، یہ بے تاج بادشاہ میں نے نہیں دیکھا جس نے جیتا تو دلوں کو جیتا. حکومت جسم پر نہیں کرنا ہے. پیارے نبی نے اخلاق سے بتایا، اخلاق سے، کردار سے بتایا، دلوں کو جیتا تھا، دلوں کو. ابلیس بھی گواہی دیا، پورے دشمن گواہی دی، آج بھی گواہی دیتے، آج بھی گواہی دیتے. تورات میں گواہی دی رب ذوالجلال نے، انجیل میں گواہی دی، زبور میں گواہی دی. قرآن میں تو صرف کہنا مثل القرآن. اخلاق کے بارے میں پوچھتے ہو، ارے نبی کا کردار پوچھتے ہو، نبی کے معاملات پوچھتے ہو، نبی کی عبادتیں پوچھتے ہو، نبی کا ایمان پوچھتے ہو. ام المومنین نے کہا اے بدبختو قرآن پڑھو، قرآن جیتا جاگتا مثال بے مثال نبی تھا. اس نے چلتے پھرتے اخلاق سکھائے، چلتے پھرتے عقیدے کی دعوت کی، چلتے پھرتے معاملات ادا کیے. اللہ آخری سانس تک کہا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. آخری پیغام دے کے گیا ہے نبی. کہا نماز نماز، عقیدے کے بعد کہا نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی. یہی میری آنکھوں کی ٹھنڈک تھی. کہا یعنی اللہ کے حقوق ادا کرنا، اللہ کے حقوق. وما ملکت ایمانکم کہا بندوں کے حقوق ادا کرنا. اور سب سے زیادہ کہا جو تمہارے ماتحت ہے، جس کو وہاں لوڑی غلام سمجھتے ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا بلال حبشی کتنے راضی تھے، اللہ نے مجھے غلام بنایا تو اللہ کا امتی بنایا، نبی کا. اس لیے پوری قربانیاں تیار تھے. اسی لیے کہا اے بلال میں نے جنت میں تمہارے چلنے کی آہٹ سنی. کیا عمل کیا؟ کہا اللہ کے نبی مجھے نہیں معلوم، لیکن اللہ تعالیٰ جو ابھی ذہن میں ڈال رہا ہے، کہا یہ ہے کہ جب بھی دن رات میں نماز پڑھتا ہوں تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں، تو شاید اللہ کو میری ادا پسند آئے. کہا کہ ہاں بلا سچ کہا. صرف نبی نہیں، آپ کے غلام لوڑی گواہی دیتے تھے. اور کس کس کی گواہی چاہیے، کس کس کی گواہی چاہیے. کہا مکے میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے سلام کرتا تھا. تنا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ممبر کو ٹیک لگا کے صحابیہ رضی اللہ عنہ ممبر بھیجا، ممبر پہ کھڑے ہوئے، رونے کی آواز آئی. کہا اس نے جدائی کی برداشت نہیں، میں نے اس کو چھوڑ دیا تو رو رہا، بچے کی طرح رو رہا، آواز آئی بچے کی طرح. اونٹ آتے تھے، اونٹ جانور شکایت کرنے کے لیے، اللہ کے نبی میرا مالک مجھے ملاتا نہیں کرتا. کہا اللہ کے بندوں رحم کرو. جو اللہ بندوں پر رحم نہ کرے گا اللہ اس پر رحم نہیں کرے گا، کل قیامت کی دنیا میں بھی نہیں کرے گا، ذلیل کرے گا اس وقت. صرف اللہ نے ان کو زبان نہیں دی، بس سب کچھ دیا ہے، سوچ سمجھ دیا، صرف زبان نہیں دی. اگر زبان دیتے تم سے زیادہ بولتے، وہی بولتے جو رب نے کہا. وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اللہ نے کہا کائنات کی ذرہ ذرہ رب کی تسبیح بیان کرتی ہے، تم نہیں سمجھ سکتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پیارے نبی ایسے ہیں ہمارے. آج افسوس ہے اس نبی کی دین کو بدنام کیا جا رہا ہے، اس نبی کی تعلیمات کو بدنام کیا جا رہا ہے. بدنام کرنے والے دشمن تو دشمن ہیں، مسلمان ٹیٹر لگا کر، لیبل لگا کر دشمنوں نے بہت کیا ہے، بہت کیا. آدھا دشمنوں نے بدنام کیا، آدھا نام نہاد لوگوں نے بدنام. اور اگر اسلام کو پھیلایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ نے، پھر ان کے نقش قدم پر چلنے والے، اللہ ہمیں اس میں شامل فرمائے، سب کو شامل۔ اللہ کے نبی نے کہا آدھا کھجور ہی صحیح صدقہ کر کے جنت میں جاؤ، غریبوں کو کہا، مالداروں کو نہیں، گن گن کر دیتے ہیں۔ پیارے نبی ایسا دیتے تھے، آرابی آ کر کہا اے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، اسلام قبول کر لو۔ اللہ کے نبی اتنا نوازتے ہیں، اتنا دیتے ہیں، ما یخشى الفقر، کہا فقیری کا کوئی ڈر ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ انس کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان اونٹ بھر کر کے دیتے، حنین کے موقع پر اتنا دیا، 100 اونٹ دیے، جس کو دیے بڑے بڑے کافروں کو جو اسلام لائے تھے۔ انصار مدینہ پریشان، رونے لگے۔ اللہ کے نبی نے کیوں رو رہے ہو؟ دنیا کے لیے روتے ہو؟ چلو میں تمہارے ساتھ آتا ہوں، نبی تمہارے ساتھ، یہ برکتیں لوٹ لو۔ یہ تو 100 دیا ہے میں نے، تم لاکھوں کروڑوں ملین حساب ہی نہیں، اتنا آخرت میں اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے، کیونکہ تم نے جان مال کی قربانی پیش کی نبی کے لیے۔ اللہ نے تمہاری قربانی پسند کی، قیامت تک قبول کیا تمہاری اولاد کو۔ مکے والوں کی ہجرت قبول کی، مدینے والوں کی مدد قبول کی، جو اللہ کے لیے کیا، اپنی جان اپنا مال اس لیے لٹایا نبی کے اخلاق کو دیکھ کر۔ بس عبداللہ بن سلام یہودیوں، آئے سن لو، آج کے تمہارے سردار نے اسلام قبول کیا تھا، جب سورج شکل و صورت دیکھی کہا یہ چھوٹا نبی نہیں، یہ تعلیم دیتا اخلاق کی، یہ تعلیم دیتا اسلام کو پھیلانے کی۔ میں عبد ہوں، رب کا، رب ذوالجلال کا بندہ ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ سچا نبی۔ اب کون بچے؟ کوئی بھی نہیں بچے۔ منافقین کے سردار رئیس المنافقین بچا تھا، اس نے بھی گواہی دی کہ سچا نبی۔ بیٹے سے کہا عبداللہ، اس کا نام بھی عبداللہ رکھا، اور بیٹا باپ سے آگے بڑھ گیا، جنت الفردوس میں گیا بیٹا، یہ نچلے اسفل من النار میں گیا۔ رئیس المنافقین صرف کرسی کے لیے لڑا تھا، کرسی کے لیے۔ ابو جہل بھی صرف کرسی کے لیے لڑا، لیکن دشمنی آمنے سامنے کی، اس نے پیچھے سے کیا، اس لیے اور بڑی بری سزا دی۔ پیچھے سے لڑنے والوں کے نیچے ہے جہنم میں سب سے، سامنے لڑنے والوں کے لیے وہ شیر ہوتا ہے کفر میں، اس کو تھوڑی ہلکی سزا دے دیا جاتا ہے۔ بننا ہے ابو بکر بننا یا عمر بننا یا دیگر صحابہ جیسا بننا ہے بھائیوں، کیونکہ تمام میں پیارے نبی کی خوبیاں تھی، پیارے نبی کی۔ ابو بکر میں وہ یقین، وہ سچائی تھی، عمر میں وہ حق کے لیے صداقت کی تلوار تھی عمر، عثمان میں وہ حیا تھی، حیا۔ پیارے نبی کو حیا ہی، آپ نے اپنے کپڑے کو سیدھے کر لیا، کہا میں کیوں نہ حیا کروں جس سے فرشتے شرماتے۔ دو بیٹیاں تھی، ایک نہیں دو بیٹیاں تھی، اور کہا ہے عثمان اگر تیسری بھی ہوتی کوئی دیتا، تیسری صرف فاطمہ کی میں نے علی کو دے دیا۔ اللہ، فاطمہ سے کہا بیٹا تو سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی، کیونکہ تیرے اخلاق بھی میرے جیسے، تیری نسل کے اخلاق بھی میرے جیسے ہوں گے۔ قیامت کے دن کہا مہدی جو آئیں گے میری نسل سے آئیں گے، فاطمہ کی نسل سے، جن کا نام بھی محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ آج دعوے کرتے ہو میں مہدی ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں خلیفۃ المسلمین ہوں، کوئی رسول ہونے کا دعویٰ، کوئی نبی ہونے کا دعویٰ، کوئی خلیفۃ المسلمین ہونے کا دعویٰ، کوئی امام ہونے کا دعویٰ، کوئی فلاں ہونے کا دعویٰ۔ دعوے سے کچھ ہونے والا نہیں، عمل سے ہوگا، عمل سے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، یا جنت یا جہنم۔ اچھا کام کریں گے، اچھے اخلاق، جنت تیار۔ عمل بتاتا ہے، عمل ہم کیسے ہیں، ہم کیسے ہیں، سامنے والا کیسا ہے۔ اپنی تعریف مت کیجیے، اللہ نے کہا، پیارے نبی نے کبھی اپنی تعریف پسند نہیں کی، صحابہ کو سختی سے منع کیا، چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، کیا سمجھ لیا تم نے مجھے؟ جب ایک صحابی نے کہا اے اللہ آپ جو چاہیں، اللہ جو چاہے، کہا کیا اللہ کا شریک بنا رہے ہیں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، صرف اتنا ہی کہوں۔ اللہ کیا اخلاق کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم اتنے سینے چوڑے ہو جاتے ہیں تعریف سن کر، وہ سینے پھاڑ دیں گے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال کر، خبر کے عذاب میں، دنیا میں ذلیل کر رہے ہیں، ذلیل۔ خود نفس نفرت کرتا، اندر سے میں کچھ نہیں ہوں، میری جھوٹی تعریف کی جا رہی ہے۔ اگر اللہ کی تعریف کرے تو اللہ مقام دیتا اس وقت۔ پیارے نبی کے اخلاق، کہا جو تواضع اختیار کرے گا، اپنے آپ کو پھل والا درخت نیچے ہوتا ہے۔ کتنے بار سن دیں، کتنے بار سمجھایا اپنے بچوں کو، عمل کیوں نہیں کرتے میں اور آپ؟
اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پکڑنے والے اللہ کے نبی ایسے نہیں کہا، جو بھی اللہ کے لیے مان لے گا، کسی بھی چھوٹے سے حکم کو، بچوں کی بات نہیں سنتے تھے پیارے نبی صاحب، اتنے پیارے تھے اللہ کے نبی صاحب، دشمنوں کے لیے دعا دیتے تھے، دعا کرتے تھے اللہ ہدایت دے۔ ہم صرف اپنوں کے لیے ہم بدعا کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے۔ عورتیں میری مائیں بہنیں سن لیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں ہماری، جب بھی بولو تو اچھا بولو۔ وہ سدیس میں جو ہے مکے کے امام بنے، شرارت کر کے ماں نے کہا اللہ تجھے اتنی شرارت کرتا، تجھے اتنا بزی کر دے کہ مکہ کا امام بنا دے، بن گئے۔ آج بھی روتے ہیں، وہ ماں کو یاد کرتے ہیں، ماں کیسی ماں تھی تو، تیرا حق ادا نہیں کر سکتا، تو نے ماں ہونے کا حق ادا کیا، تو نے پیاری دعا کی، غصے میں تو مجھے جان بھی لے سکتی تھی، تو نے دعا کی۔ یہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے والے لوگ، عمل کر کے بتاتے ہیں، عمل۔ اپنا آئینہ خود دیکھنا چاہے مجھے اور آپ کو، کوئی آ کے مجھے بتائے شرم کی بات ہے، میرے ابو بتائیں، میری امی بتائیں، میری بیوی مجھے بولے، شرم کی بات ہے۔ چھوٹے بچے بول رہے ہیں آج ہمیں سکھا رہے ہیں ABCD، وہ پہلا درس تھا ہمارا اسکول میں وغیرہ، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا دوسرے کام اس دنیا کی امامت کا۔ یہ درس ہمیں دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حکومت کرنا ہے، دلوں کو جیتنا ہے، دلوں کو۔ یہ پیارے نبی کی سب سے بڑی خوبی تھی، کیونکہ یہ دل رب سے جڑا تھا۔ جس کا دل اللہ سے جڑتا ہے، شریعت سے جڑتا ہے، اس کا دل سب سے جوڑتے ہیں، اس کی محبت سب کے دلوں میں آ جاتی ہے۔ پیارے نبی کی محبت دیکھیں، اللہ کے نبی کو ہم نے نہیں دیکھا، دشمن بھی آج بھی گواہی دیتے ہیں کہ تمہارے نبی اچھے تھے، تم کیسے ہو؟ تم کہتے ہو محمد رسول اللہ ایسے تھے، تم کہتے ہو ایسا ہونا چاہیے، تم کیسے ہو؟ تم خود حرام کھا رہے ہو، تم خود یہ ستا رہے ہو اپنے لوگوں کو۔ اس لیے یہ کافر جو ہے 80% اسلام اس لیے نہیں لاتے، مجھے اور آپ کو دیکھ کر، ان کو بتائیے قرآن دیکھ کر، یہ احادیث دیکھ کر، یہ سیرت دیکھ کر پیارے نبی، ایک کافر نے گواہی کی، بہت بڑے نے۔ آخری بات کہا قرآن حدیث کو دیکھنا ہے تو آج قرآن حدیث کے دیکھو، مسلمانوں کو مت دیکھو۔ اچھے لوگوں کو دیکھنا ہے، قبرستان جاؤ، وہاں چلے گئے اچھے لوگ۔ آج کوئی اچھا نہیں ہے، وہی اچھا ہے جس کی گواہی رب ذوالجلال دے، جس کی گواہی اللہ دے، اللہ والے دے، اللہ والے نیک لوگ جس کی گواہی دیتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا وہ کامیاب۔ برے لوگ جس کو برا کہیں وہ برا۔ پیارے نبی برا نہیں تھے، اللہ کے نبی، اللہ کے نبی کے دشمنوں نے بھی گواہی دی ہے۔ آج کے دشمن ہمیں دیکھ کر پیارے نبی کو گالی دیتے، یہ مسلمانوں کو دیکھ کر اللہ کو گالیاں دے رہے ہیں۔ رب نے یہ پیغام دیا، انصاف دیکھیے رب ذوالجلال کا، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے لوگوں جو اللہ کو گالی دیتے تم ان کو گالی مت دو۔ یہ جہالت میں اللہ کو گالی دیں گے، یہ جہالت میں میرے نبی کو گالی دیں گے، ایسے اخلاق مت اپناؤ، ایسی شکل و صورت مت رکھو، ایسا لیبل مت لگاؤ۔ اللہ کا واسطہ، اللہ کا پیارے نبی کے اخلاق کا واسطہ، پیارے نبی کے کردار کا واسطہ، کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، وقت اللہ دے گا بھی نہیں ہمیں، نہ توبہ کرنے کا، نہ معافی مانگنے کا، نہ اسلام لانے کا۔ وقت اب بھی ہے، توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ ہم توبہ کرتے ہیں گناہوں سے، اللہ وہ توحید کا درس جو پیارے نبی نے دیا تھا، تیرے ذریعے دیا تھا، ہم نے بھلا دیا ہے، اللہ اس درس کو پھر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ وہ امانت، وہ صداقت، وہ اخلاق، وہ کردار، وہ عبادتیں، وہ معاملات، وہ تمام سب کچھ ہے رب، تو جو چاہتا ہے ویسے بنا، کیونکہ تو نے ہی پیدا کیا ہے ہمیں، ہمارا ظاہر باطن تو جانتا ہے، تو ہی ہمارا والد ہے، تو ہی ہمارا محافظ ہے۔ جیسے تو نے تیرے نبی کی مدد کی، تیرے نبی کی تائید کی، آج بھی کر رہا ہے، تیرے اسلام کو تو پھیلا رہا ہے، ہمیں توفیق دے کہ ہم جڑ جائیں، صحیح بات، دین سے جڑ جائیں۔ اے اللہ ہمارے قدم جما دے، ہمارے ہم کمزور ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق فانه لا يهدي لاحسنها۔ پیارے نبی کی دعا کرتے ہیں، اللہ نے گواہی دی، تب بھی دعا کرتے ہیں ہمیں سکھلانے کے لیے، تشہد کی دعاؤں میں سے
اگر تشہد بھی امام بڑا کرتا ہے تو گالیاں دیتے ہو پیچھے جا کے. پیارے نبی اخلاق مانگتے تھے بیٹھ کے. لمبا سجدہ کیا, صحابہ سمجھ سے شاید انتقال ہو گیا, ہمارا انتقال ہو جا رہا ہے, ہارٹ فیل ہو رہا ہے. کاروبار کا ہارٹ فیل, سب کے ہوں گے ہارٹ فیل. جس کا دل اللہ سے نہیں جڑا اس کے ہارٹ فیل ہو جائے. فیل ہی ہونا چاہیے ان کو. ان لوگ کامیاب کہاں ہیں جو اللہ سے نہیں جڑے, پیارے نبی کے اخلاق نہیں معلوم. اللہ ہدایت دے, اللہ ہمیں ہدایت دے. اللہ مجھے سب سے کہنے والے کو کہ سب کو اللہ تعالیٰ وہ توفیق دے رب ذوالجلال, جو توفیق تو نے پیارے نبی کو دی تھی, سچا امتی بنا. اللہ صحابہ کے جو اخلاق تھے پیارے نبی سے سیکھا تھا انہوں نے. اللہ ہمیں توفیق دے صحابہ جیسا ہم اپنے آپ کو بنائے, اپنے بچوں کو بنائے, ہماری ماؤں کو, ہمارے بہنوں کو, امہات المومنین کو مثال بنانے کی توفیق عطا فرما. بننا ہے تو ایسے بننا ہے, اللہ سے دعا ہے. اور اللہ نے ہمیں اسی صف میں کھڑا کیا, اسی صف میں ہم لوگ ہیں. یہ جماعت جو پیارے نبی صحابہ کا دعویٰ کرتی ہے, یہ جماعت اسی صف میں ہے. اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں کامیاب کرنا. جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر, اسلام پر قائم دائم رکھے, خاتمہ ہمیں ایمان پر ہو. اللہ قبر کے عذاب سے بچائے, قبر کی نعمتیں عطا فرمائے, جہنم کے عذاب سے بچائے, اور محض اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس کا واقعی بنائے. اللهم آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن المجید ونفعني وإياكم من الآيات وما فيه من الذكر الحكيم إنه جواد كريم رب حليم ورب غفور رحيم.